سب تو زیادہ نا بچے لائک کر رہے ہیں اس چیز انشاءاللہ تعالیٰ جتنا جتنا وہ ٹائم لے آئے گی نا ذات انشاءاللہ نکلے گا باہر ہے بھائی اللہ دے ہاں اور وہ کچھ بھی جڑا اندر اجے نہیں بھی ہے ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ ہلے تو ساڈیاں وہ اپنیاں وچ آل کسیاں بڑے کچھ سنتے وہ ذات نال کہ ہر لمحہ ادا وا بے شک جی ہر نظام جڑا نا ایک تحریر کار کیا جا چکا ہے ہاں جی ہاں جی اور وہ مطابق دنیا چل رہی ہے چل رہی ہے تو بڑا سونا چل رہی ہے بے شک کہنے کی کرنا ہے بھائی ہاں جی پہلے لکھیا جا چکا ہے لکھیا جا چکا لوہے محفوظ دے وچ تے پھر ایویں اتنے آ کے پڑھ لو تے افراتفری پا دے بندہ تے بھی بے وقوفی دے زمانے چ آندا میرا خیال بالکل بالکل صحابہ کرام آقا علیہ السلام اتنا صبر فرماندے ہوندے سی کہ صحابہ کرام چیخن لگ پے یا رسول اللہ کدوں ہونی مدد ہاں جی سبحان اللہ دنیا داری بچے جڑے نا وہ بیچاریاں بہت بیبیاں نے اس معاملے دے وچ نا کہ اس طرح دی تے سانوں تانوں پتہ بھی اسی تے پھر اگنور فروق بھی ہوتا دا اٹھ میں نہیں گا میں کہنا چل ٹھیک آ اور چل ٹھیک ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ہم آپ کو لینڈسکیپ کے متعلق آج ہم گائیڈ کر رہے ہیں لینڈسکیپ بڑا زبردست آرٹ ہے اس میں وہ کشش ہے کہ جو میرے خیال کے مطابق کسی اور آرٹ میں نہیں ہے کیونکہ اس کو دیکھنے والا اس کے سحر میں کھو جاتا ہے رنگوں میں اس قدر جان ہوتی ہے کہ یہ بندے کی جان نکال دیتے ہیں رنگوں سے کھیلنے والا غمگین بھی کم ہی رہتا ہے رنگوں میں وہ شہنائیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر کی دنیا کو خوشنما کر دیتی ہیں جس سے وہ اپنے دکھوں کو اپنی پریشانیوں کو جتنی دیر تک اس وادی میں تیرتا رہتا ہے وہ بھول جاتا ہے اس کی بہت سے دنیا میں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے نامور لوگ کہ جو ڈیلی کیا کرتے ہیں وہ آرٹ کرتے ہیں رنگوں سے کھیلتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کی ٹینشنیں ان کی پرابلمس ان کا جو سارا دن کی جو انہوں نے کیا ہوتا ہے طرح طرح کی پریشانیاں خواہشات کا بوجھ کندھوں پہ ہوتا ہے تو اس سے بہراور ہونے کے لیے ان سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں جی وہ کرتے ہیں آرٹ رنگوں سے کھیلتے ہیں اور رنگوں میں اس قدر جان ہے یہ رنگ باعث شفا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم میرے کون کون سے رنگوں کو جھٹلاؤ گے ایکچولی ہر نعمت ایک رنگ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ رنگوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرما دیا ہے کہ صبغۃ اللہ و احسن کہ رنگ جاؤ میرے رنگ میں کیونکہ میرا رنگ ہی سب سے پختہ ہے تو یہ تو ہمارے بھائی دنیا داری کے جو رنگ ہیں وہ اتنے کمزور ہیں اڑنے والے کچے نہ پختہ ان کا یہ عالم ہے کہ یہ انسان کی بیماریاں دور کر دیتے ہیں یہ انسان کی ٹینشن سالو کر رہے ہیں یہ انسان کے روزگار کا ذریعہ بن رہے ہیں یہ انسان کی پرسنالٹی کو چینج کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے تو اس لیے رنگوں کی طرف آئیں اور اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں اللہ کے رنگوں میں رنگنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ انہی رنگوں سے اللہ کے نام کو لکھیں
اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھیں، کوئی بھی کام کریں اس میں اس کو شامل رکھیں. جیسے یہ دیکھیں ہم نے یہ بیٹا لینڈسکیپ بنائی، اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ اللہ کا نام مینشن کر دیا جائے. جیسا کہ یہ ٹری ہے، ٹری کے اندر آپ کو یہ دیکھیں گے تو نظر آئے گا، کیا نظر آیا جی؟ کیا نظر آیا جناب آپ کو؟ اللہ. اللہ. یہ بات ہے، باقی ڈائریکشن وہی 90 ڈگری اینگل ہے. تو کوئی کچھ بھی کہے، اپنی لگن میں مگن رہنا چاہیے، اور یہ رنگ بہت مزہ دیتے ہیں. تو لینڈسکیپ بھی 5 ٹونز کا ہی مجموعہ ہے. یہ 5 بڑی چیز ہے، دیکھیں نا جی، 5 فنگرز، ہاں جی، 5 خزانے، 5 اینگل ہیں جن سے ہم نے خوشخطی کو سکھا دیا ہے. اور یہ 5 ٹونز ہیں جس سے ساری آرٹ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. وہ لینڈسکیپ ہو، کوئی اسکیچ ہو، کوئی ماڈل ہو، کچھ بھی ہو، وہ 5 ٹونز کے اندر ہی رہتے ہوئے کمپلیٹ ہوگا، ورنہ وہ انکمپلیٹ رہے گا. تو یہ بڑا ایک خاص ہی بات ہے اس 5 میں جی. تو ہم بھی اس ٹائم یہ گرین کلر میں 5ویں ٹون جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور جو بڑی پرکشش سی ہے. ویسے بھی جو گرین کلر ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر یہ 5ویں ٹون بن جائے تو پھر تو بھائی عاشقوں کے لیے تو اور بھی اس میں مزہ شامل ہو گیا ہے. اور اس گرین رنگ کو پتہ ہی ہے وہ کس سے نسبت دیتے ہیں، اپنے من کی دنیا ہے جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جس کو جس طریقے سے جس رنگ میں لائک کرتا ہے وہ ویسے ہی اس کو اس کا جواب دیتے ہیں، وہ ویسے ہی اس کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو کوئی کیا کہہ رہا ہے اس سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کسی بھی کام میں ہیں، آپ کوئی بھی فرق کر رہے ہیں، تو اس میں یہ چیز نہیں آپ کے یعنی کہ مائنڈ میں آنی چاہیے کہ جی میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، یہ جو کام کر رہا ہوں، کوئی اس کو سن کے کیا کہے گا. اس کو پروان چڑھانا ہے. اگر آپ یوں کریں گے کہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے تو زمانے کو چھوڑ دیں، ایک سائڈ پہ لے آئیں. جو آپ کو آپ کے اس عمل کو، اس کام کو، اس ورک کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس سے کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو آپ نے جسٹ ان کو توجہ دینی ہے، ان کو آپ نے اسی طرح. اور جو کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہوتے ہیں، نعمت ہوتے ہیں میرے خیال کے مطابق. کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو آپ نہ ہو، آپ مقام نہیں حاصل کر سکتے اتنی دیر تک جب تک آپ کو نیچے سے آگ نہیں لگاتے یہ لوگ، آپ کے اندر وہ کرنٹ نہیں پیدا کرتے. ورنہ تو آپ سست ہو جائیں، ورنہ تو آپ کچھ بن کے بیٹھ جائیں. یہ لوگوں کا آپ کی زندگی میں تنقید کرنا آنا، سمجھ لیں کہ آپ کو، آپ کے لیے باعث برکت، باعث نجات اور باعث ترقی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی پرواہ مت کیجیے کہ میں نے یہ لفظ کیوں کہا، میں نے وہ فلاں. دیکھیں آپ کی اپنی دنیا ہے، کسی کے آپ پابند نہیں ہیں. کوئی آپ کو زبان، اگر کسی میں کوئی اچھی چیز ہے اسے اپریشیٹ کریں، اسے لائک کریں. اگر وہ آپ اس کو اپنانا چاہتے ہیں پازیٹیو، اس کو اپنائیں، یہ تو اچھی بات ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے فن کو، کسی کے علم کو، کسی کے کام کو اپنے ذہن کے مطابق خود بڑے فنے کا بنتے ہوئے اس کو ٹھکرا دیں یا اس کو کم تر سمجھیں. کیونکہ کم تر نہیں سمجھنا چاہیے نا کسی کو بھی. کم تر سمجھنا کسی کو جہالت ہے. جہالت نمبر 1. کیسے جہالت نمبر 1؟ کہ دیکھیں نا جی، کائنات کا جو سب سے پہلا گناہ تھا وہ کیا تھا؟ عزازیل نے کیا بولا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں. اور وہ دیکھ لیں کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں ضلالت کا ٹوپ ڈال دیا. آج بھی جو شخص یہ ذہن میں رکھے کہ میں بڑا فنے کا ہوں، دوسروں کو کوئی علم نہیں، عقل نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے گلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضلالت کا ٹوپ ڈال دیتے ہیں. اور وہ سمجھے نہ سمجھے، وہ سمجھے نہ سمجھے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے کو
سخت ناپسند کیا ہے کہ میں تو اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں، میں اس سے افضل ہوں. تو وہ دیکھ لیں کہ کیا اس کو جنت سے اس کا پروٹوکول واپس لیا گیا، اسے لعنت پڑ رہی ہے آج اس پہ اور اس کے چیلوں پہ. کتنا برا وقت کہ وہ اس پہ جو ہر وقت فرشتوں کا استاد بنا ہو، فرشتوں کو لیکچر دیتا ہو اور ایسے مقام پہ اور اتنا علم رکھتا ہو، اتنا بڑا ساجد ہو کہ کائنات کا کوئی چپا اس نے نہیں چھوڑا اپنی عبادت ریاضت سے، اور وہ اتنا بڑا عقل والا. اور کیا اس کے تو کہنے میرے پاس تو لفظ بھی نہیں ہے کہ جتنا عظیم کام وہ کرتا رہا ہے، مگر اتنے عظیم کاموں کے باوجود جب اس کے ذہن میں صرف یہ بات آئی، کون سی؟ صرف یہ بات کہ میں اس سے افضل ہوں. اگر لفظ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے افضل، ہاں جی، کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، تو وہ اس کی پکڑ میں آ گیا. اس لیے آپ یہ کبھی بھی ذہن میں مت لائیے گا کہ کسی بھی آپ فیلڈ میں ہوں، کسی پلیٹ فارم میں ہوں، کسی فیلڈ میں چلے جائیں، کسی مقام پہ، تو کبھی بھی بیٹا آپ نے خود کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں بہت. ہاں، محنت کریں، اور اس محنت کر کے، اور کامیابی محنت میں نہیں ہے. آپ نے کہنا سر نے کیسی بات کر دی بیٹا، کامیابی صرف محنت میں نہیں ہے. انسان صرف کوشش کرتا ہے، کامیابی کون دیتا ہے؟ اللہ. کامیابی اللہ کے فضل سے ہے. تو اس لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں، فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر وہ آپ دیکھیں گے رزلٹ. ایک طرف اور یہ ذہن میں بھی نہ لائیں کہ میں نے کوشش کی ہے، میں کو ختم کریں. میں سے مراد یہ کہ میں انا، وہی بات شیطان والی، عزازیل والی. اتنا اچھا خاصا تھا وہ، لیکن کیا ہوا کہ اس کی میں جو تھی اس نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. تو آج ہم آپ کو بیٹا یہ درس دیتے ہیں کہ آپ اپنی یہ میں کو ختم کریں. میں سے مراد کہ یعنی خود کو یہ سمجھنا کہ میں ہی سب سے اعلیٰ و افضل ہوں، سب سے اچھا ہوں. اچھے کام آپ کے پوشیدہ نہیں رہتے، وہ شو ہو جاتے ہیں. وہ شو کروانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو نہ یہ کوشش کریں. تو اس لیے آپ جی ایسی چیزوں سے اجتناب کریں. تو پینٹنگ آپ نے لینڈسکیپ کے متعلق دیکھیں، آج کتنا اچھا. یہ ہمارے ایک فرینڈ ہیں خاص، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے خاص ہوتے ہیں. تو ان چند لوگوں میں ہمارے خاص دوست جناب عمر فاروق صاحب بسم اللہ آرٹ گروپ کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کی آج شادی شریف ہے کل کو ماشاءاللہ سے. تو یہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم ان کے ڈرائنگ روم میں اپنی طرف سے ایک گفٹ پیش کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ اس سے خوش ہو جائیں اور ہمارے اس گفٹ کو ہمیشہ دیکھتے رہیں. تو بیٹا لینڈسکیپ جیسے جیسے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے ویسے ویسے اس میں وہ اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جو دیکھنے والے کو اپنے اندر جکڑ لیتی ہے اپنے سحر میں. تو دیکھ رہے ہیں جی آپ لوگ، یقیناً آپ بیٹا اس میں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں برش کا یوز کیسے کر رہا ہوں. یہ کلر کمبینیشن کہ جہاں پہ میں نے لائٹ کلر لگایا بیٹا اس کے ساتھ میں ڈارک لگا، اس سے وہ پرامیننٹ ہو رہا ہے جو پہلے لگا ہوا. اس لیے آپ اس کو تھوڑا سی توجہ دیں گے تو یہ بڑا زبردست. جیسے یہ دیکھیں لائٹ کلر میں نے لگایا، اب میں اس کے ساتھ تھوڑا اس کو میں اور ڈارک کروں گا، تھوڑا سا میں ڈارک لگاؤں گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس جگہ پہ جب یہ شیڈو آئے گا تو پھر یہ مزید اپنا نکھارنے اور اوریجنلٹی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. بیٹا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. مجھے رنگوں کے متعلق کسی چیز کا علم نہیں ہے، مجھے پینٹنگ کے متعلق بھی کوئی خاص علم نہیں ہے، مجھے رنگوں کے متعلق بھی کوئی خاص علم نہیں ہے، مجھے برش یوز کرنے سے متعلق بھی کوئی خاص علم نہیں ہے. دنیا میں بہت عالی شان لوگ، عالی دماغ، ذہین فتین
اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ اس دھرتی کے اوپر اپنا فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں اگر میری سینس میں دیکھا جائے تو اس لیے مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. میرا یہ جنون ہے، شوق ہے کہ جو آج یہاں تک مجھے لے آیا کہ میں ایک چینل کے اوپر اپنے بچوں کو، کیونکہ میرے یہ دل کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ جو مجھے تم نے کچھ نوازا ہے تو میں یہ بچوں کو کیسے میں ان کے سپرد کروں گا. میں ہر سکول میں تو جا نہیں پاؤں گا، نہ یہ مجھے بلائیں گے، کیونکہ ہمارا تو جو یہ کام ہے اس کو اتنی، کیونکہ یہ ٹرینڈ کی بات ہوتی ہے کہ اتنی وہ اسکولوں میں کالجز میں میرے خیال کے مطابق یہ ہر سکول کے اندر باقاعدہ طور پر آرٹ کی کلاسز، پینٹنگ کی کلاسز، کیلیگرافی کی کلاسز ہونی چاہیے تاکہ بچوں کی شخصیت میں نکھار بھی آئے، تاکہ بچے ہمارے رنگوں سے کھیلیں، اپنی ٹینشن سالو کریں، ان کو حقیقت، کیونکہ یہ فطرت کے کلر جو ہیں آپ کی زندگی میں بڑا رول پلے کرتے ہیں، آپ کو اصل لائف کی طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص جو عبادت ہے اس کی طرف لے کے جاتے ہیں جس میں بندہ رنگوں کے ذریعے اس ذات کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. جی تو یقیناً آپ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی اپنے گھر کی وال کو اس طرح ڈیکور کریں، اس میں محبت کے رنگ کریں، اور دیکھنے والا، کیونکہ رنگوں میں جان ہے، دیکھنے والے کی جان نکل جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کسی پینٹنگ کو، کسی آرٹ کو، تو وہ واو نکالتا ہے دیکھتے ہی اس کو. واو، وہ یہ واو نکالنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. دنیا اتنی اچھی نہیں ہے، دنیا ایسی نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ واو نکالتی پھرے. یہ واو رنگوں کا کمال ہوتا ہے، آپ کا نہیں، ورنہ یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف میرا ہی کمال ہے. یہ رنگوں کی خوبصورتی ہے، رنگوں کی یہ شوخی ہے، رنگوں کی یہ اٹریکشن ہے کہ جو دیکھنے والے کو خیرہ کرتی ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ جاذب نظر بنا چکے ہوتے ہیں، جس سے دیکھنے والا آتے ہی کہتا ہے کہ واو. تو اس لیے رنگوں سے کھیلیں، اپنی زندگی کو حسین بنائیں، مایوسیوں سے باہر نکلیں، پریشانیوں سے باہر نکلیں. صرف دنیا میں چند دن ہیں آپ کی زندگی کے، ان کو صرف ایک ہی کام کے پیچھے نہ ضائع کر دیں، صرف مکان بنانے پہ نہ ضائع کر دیں، اپنے انڈسٹریاں لگانے یا پتہ نہیں کیا کیا ہمارے خواب ہیں، عارضی ٹھکانا ہے، اس کو انجوائے کر کے جائیں اس دنیا سے. مقصد یہی ہے کہ انسان آیا ہے مہمان، گیسٹ، تو آپ بن کے بیٹھ گئے میزبان. ہم اس کو کچھ سمجھتے ہیں میزبان ہے، بھائی ہم مہمان ہیں. اے میرے برکتدار بھائیوں، میں اکثر وہ فنی موڈ میں بھی ہوتا ہوں تو میری باتوں کا کچھ لوگ تو وہ بنائیں گے، تو یہی تو میرا یعنی کہ میرا اثاثہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری باتوں پہ کوئی کسی طرح ہنس پڑے، خوش ہو جائے، کوئی میری رائٹنگ سے، کوئی پینٹنگ سے، کوئی غلط ملت لفظوں کی ادائیگی سے، کوئی میری شکل ہو، یعنی کسی بھی طرح سے وہ مجھے دیکھ کر، یعنی وہ کسی کے ہونٹوں پہ اگر خوشی آ جائے، ہنس پڑے، بے شک وہ طنزیہ ہنسے، بے شک وہ کسی بھی یعنی کہ طرز سے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میرا مقصد، میرا تعلق خوش خطی گھرانے سے ہے. تو میں لوگوں کو خوش کرنا میرا مقصد ہے. تو ٹھیک ہے جی، یہ آپ کرتے جائیے. آپ کو آہستہ آہستہ اس کی ٹونز کے متعلق آپ نے اب دیکھیں. اب اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے، اس کی ڈیٹیلیں دیں گے، نکالیں گے ٹریز کی.